دین وائبز، دین کی آواز۔ سوار نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور جو بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا مانگی یا ارحم الراحمین، میں اس وقت آسمانوں پر تھا، مجھے حکم ہوا جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو۔ جب دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا، میں آسمان دنیا تک پہنچ گیا تھا، اس لیے زیادہ زور کے ساتھ اس کو آواز آئی۔ اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تو میں یہاں پہنچ گیا اور میں نے اس دشمن کو قتل کر کے تمہاری حفاظت کری۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو۔ فرمایا من گانو آئی چوکانو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، جو تقوی کو اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن میرا مقرب بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام کا قرب خاص عطا فرمائے۔ پھر متقی بندے پر اللہ برکتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ سنیے قرآن عظیم شان، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی ریسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور متقی بندے کو اتنی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی بندے کو ملتا کیسے ہے؟ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ 3 اسباب ہیں برکت حاصل ہونے کے۔ پہلی بات کہ انسان روزے رکھتا ہے تو اس کو تقوی ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جو بندہ روزے رکھتا ہے اور روزے کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو سچے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اللہ اس کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہو، یہ سچوں کی صحبت تمہیں متقی بنا دے گی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء معدن، ہر چیز کا ایک کان ہوتی ہے، ومعدن تقوی قلوب العارفین، اور تقوی کی کان عارفین کے دل ہوتے ہیں، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بندہ ان کی صحبت میں رہتا ہے اس کو بھی وہ تقوی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور تقوی مانگے۔ نبی اسلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چنانچہ متقی بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کے کرم کا کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیے فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا۔ ایسا قاتل اور ظالم بادشاہ ایک مرتبہ پھنس گیا، قحط آ گیا، دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا اور اب کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ لوگوں کے نمائندے بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے جی آپ تو خدائی کے دعوے کرتے ہیں اور ہم پانی کو ترس رہے ہیں اور پانی نہیں ہے، آپ کوئی انتظام کریں کہ ہمیں پانی مل جائے۔ فرعون نے ان کے وعدہ کر لیا کہ 1 ہفتے بعد پانی آ جائے گا اور یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ اب دن گزرتے گئے، کہتے ہیں کہ جب 2 دن باقی رہ گئے تو فرعون کو فکر ہوئی کہ پانی نہ آیا تو میری تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ، اس کی کلی کھل جائے گی اور میں لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اب کروں تو کیا کروں؟ فرعون اپنے گھر سے نکلا، سر پہ تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اسی طرح اکیلا رات کی تاریکی میں دریائے نیل کے پاس آ گیا کیونکہ گھر قریب تھا۔ دریائے نیل کے اندر کھڑے ہو گئے، وہ خشک تھا، پانی نہیں تھا۔ اس نے دعا مانگی اے اللہ میں لوگوں کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر دل میں جانتا ہوں کہ خدا تو اصل تو ہے، تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میری عزت رکھ لے اور ہمارے قحط کو دور فرما لے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی تو شور ہوا، اس نے جو ہے نا بھاگ کے جان بچائی کیونکہ دریائے نیل میں پانی کا سیلاب آ چکا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرعون جیسے ظالم کی دعا اللہ اگر قبول فرما لیتے ہیں،
शैतान जो अल्लाह का दुश्मन है उसने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बी अंदिरनी इला यौम युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया इन्नका मिनल मुंज़रीन, मैंने तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। जो परवरदिगार आलम शैतान जैसे दुश्मन को मोहलत दे देता है, फिरौन जैसे दुश्मन को अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। हम जैसे अगर कलमा पढ़ने वाले अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल फरमाएंगे। इसी फारसी का शेर है, दोस्तारा कुजा तुनी महरूम, दोस्तों को आप अल्लाह कैसे महरूम कर सकते हैं। तू के बाद दुश्मना नजरदारी, ऐ अल्लाह तू तो दुश्मनों पर भी नजर डाल देता है। जब तू दुश्मनों पर ऐसी नजर डालता है तो इतना रहीम और करीम है। ऐ अल्लाह हम तो कलमा पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं, तू हमें कैसे मारूम कर सकता है। तो दुआ है अल्लाह ताला आज की महफिल में हम पर खास रहमत की नजर फरमाए, हमें तकवा की जिंदगी अता फरमाए। और अल्लाह ताला उस बंदे के कुरान मजीद का जवाब भी देते हैं। चुनाचे बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद जवाब देते हैं उसको, हमेदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान फरमाई। फिर वो अगली आयत पढ़ता है, अल्लाह ताला उसका भी जवाब देते हैं। एक एक आयत कारी पढ़ता जाता है और अल्लाह ताला उसका जवाब देते जाते हैं, और यूं कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल होती है। आप गौर कीजिए वो कैसी कैफियत होगी कि जिसमें बंदा पढ़ रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब दे रहे हैं। इसलिए कुरान मजीद का पढ़ना एक बहुत ही अजीम अमल